سماعت کا حوال دیجیے گا، جج صاحبان نے کیا کہا اور وزیر اعظم نے عدالت کو کیا بتایا؟ جی آج اے پی ایس واقعہ کا چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس قاضی محمد امین پر مشتمل بینچ نے کارروائی کی۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان عدالت کے روبرو پیش ہوئے۔ جیسے ہی کارروائی شروع ہوئی تو پرائم منسٹر کچھ دیر پہلے جو ہے وہ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے نیلے رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ اٹارنی جنرل اور پرائم منسٹر کیس کال ہوا اور اس کے بعد اٹارنی جنرل نے پرائم منسٹر سے کہا کہ عدالت آپ کو بلا رہی ہے۔ پرائم منسٹر عدالت کے سامنے کھڑے ہوئے تو جسٹس اعجاز الحسن جو ہے انہوں نے کہا کہ 2014 میں اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور اس واقعے کو گزرے 7 سال ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے متعدد آرڈرز جاری ہوئے، لیکن بدقسمتی سے متاثرین جو ہیں، جو لواحقین ہیں، جو بچے 147 شہید ہوئے، ذبح کر دیے گئے، بچر ہوئے، ان کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات سے وہ ان کے والدین مطمئن نہیں ہیں۔ جن کا احتساب ہونا تھا وہ نہیں ہوا ہے، اور آپ نے جو کمیشن کی رپورٹ آئی اس کے اندر جو ذمہ داران کا تعین کیا گیا ان کے خلاف، ان افراد کے خلاف کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے عدالت نے یہ کہا، اس پر پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں انہوں نے عدالت سے کہا ہے کہ جسٹس صاحب، جس شام کو یہ واقعہ ہوا اس وقت صوبے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی۔ میں اسی روز شام کو وہاں گیا اور جن کے بچے وہاں شہید ہوئے تھے وہ مناظر انتہائی تکلیف دہ تھے، اور یہ بھی کہ میں جب وہاں پہنچا اور ہسپتال میں دیکھا زخمی بچوں کو، انتہائی حالات جو تھے وہ بہت خراب تھے۔ یہ 8 سال پہلے کی بات ہے۔ جو بھی ماں باپ تھے وہ اس وقت انتہائی ٹراماٹائز تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں واضح کر دوں کہ وہاں پر ہماری صوبائی حکومت تھی، اس نے ان خاندانوں کی بھرپور مدد کی۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر ایک منٹ ٹھہر جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو لواحقین ہیں بچوں کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے تو واپس نہیں آئیں گے، آپ ہمارے بچے لائیں۔ پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم نے ان کو معاوضہ دیا۔ تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیا معاوضہ ہی صرف ان کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معاوضہ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارے بچے لا کر دیں۔ تو بتائیں کیا کیا گیا، کہاں ہے سیکیورٹی آپریٹر؟ 7 سال گزر گئے اور ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کے اندر نام بتائے گئے لیکن ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اس پر چیف جسٹس جو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب، اب تو آپ پاور کے اندر ہیں، آپ نے 7 سال ہو گئے جب سے آپ پاور کے اندر آئے ہیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ اس پر جو ہے وہ جسٹس قاضی محمد امین انہوں نے انٹرجیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ مسٹر پرائم منسٹر، ہم چھوٹا ملک نہیں ہے، ہماری چھٹی بڑی آرمی ہے اور آپ مجرمان کو ٹیبل پر مذاکرات کے لیے لائے ہیں۔ کیا ہم ایک مرتبہ پھر اسٹینڈرڈ ڈاکومنٹ جو ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں؟ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے، خواہ وہ کتنا ہی بڑا اہلکار ہو اور کتنے ہی بڑے عہدے کے اوپر کیوں نہ ہو۔ 147 بچے جو ہیں وہ ذبح کر دیے گئے، کوئی ان کو دیکھنے سننے کے بجائے سننے والا نہیں ہے۔ ماسوائے اس وقت جو کہ اللہ میاں ہی کسی کی مدد کرے، جو اس وقت حکومت میں تھے، انٹیلیجنس میں آرمی کے کرتا دھرتا تھے، وہ پورے پرکس اینڈ پریولیجز کے ساتھ ریٹائر ہوئے، پورے آنرز جو ہیں ان کو دیے گئے۔ جی جس نے کہا کہ اتنی بڑی دنیا ہے اور ہماری اتنی بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسی، پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی بھی وقت، اب ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی کوشش ہوئی کہ اس زمین میں کہ کیسے روکا جائے؟ کوئی ان 7 سالوں کے اندر کچھ سنجیدہ کوشش جو ہے وہ کی گئی اور آپ کے دور کے اندر بھی؟ تو اس پر جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان، ان کا یہ کہنا تھا کہ فاضل عدالت اگر مجھے سن لے تو میں آپ کو جو ہے وہ باقی باتیں بتاؤں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ وہ تمام لوگ جو آفس جو تھے، جو اس معاملے کے اندر بڑے بڑے اہلکار تھے، وہ تمام آنر کے ساتھ ریٹائر ہوئے۔ اس پر جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ایک بات تو یہ ہوتی ہے کہ ایک وہ تھے جنہوں نے یہ بچوں کے خلاف پرپیٹرز تھے، ان کے خلاف کارروائی، دوسرے مددگار اور تیسرے سہولت کار تھے۔ انٹیلیجنس ایجنسی کی ناکامی کیوں ہوئی اور کون اس کا ذمہ دار ہے؟ اس پر جو ہے وہ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ رپورٹ کا جائزہ لینے سے علم ہوتا ہے کہ کوئی اقدام نہیں ہوا۔ کون اس وقت ہیلم آف افیئرس کے اندر تھا؟ کس کی غفلت تھی؟ آپ حکومت میں ہیں اور یہ تعین کرنا آپ کا کام ہے۔ صرف
یہ نہیں کہ گن کس نے چلائی، یہ بھی دیکھنا ہے کہ گن چلانے والے کے پیچھے کون تھا۔ حکومت کی طرف سے بری ناکامی ہوئی ہے، کوئی اقدامات جو ہیں وہ نہیں اٹھائے گئے ہیں، کس وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ آئین پاکستان ہے اور لوگوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانا حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس پر پرائم منسٹر پاکستان نے کہا کہ جسٹس صاحب آپ مجھے سن تو لیں، آپ میری بات سنیں تو صحیح۔ اس پر وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے پوری طرح بات کرنے کا موقع دیں، میں تو نہیں تھا اس وقت۔ اخلاقی ذمہ داری پر مجھے اٹارنی جنرل پاکستان نے بتایا ہے کہ کمیشن کی رپورٹ کے اندر اخلاقی ذمہ داری کی بات کی گئی ہے اور اخلاقی ذمہ داری کے اوپر کس کے خلاف ہم ایف آئی آر کریں۔ اس پر جو ہے پرائم منسٹر نے کہا کہ میں آپ کو اس واقعے کے بارے میں اس کا پس منظر جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے جب ایک عام جنگ شروع ہوئی ہے ہم نے مجاہدین بنائے اور پھر مجاہدین کے بعد ہم نے ان کے خلاف کارروائی کی۔ اس طرح افغان جہاد جنہوں نے شروع کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ جنرل مشرف نے جنگ میں شرکت کر دی، میں تو پہلے دن سے ہی اس جنگ کے خلاف تھا، افغان جنگ کے۔ مجاہدین بھی ہم پر حملہ کرنے لگے اور پھر دوسری طرف سے بھی ہماری سیکورٹی ایجنسیز اور ہمیں ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا گیا۔ میں نے تو مستقل مخالفت کی تھی، القاعدہ جو تھی وہ افغانستان میں تھی، اور پھر اس کے بعد وزیر اعظم کا یہ کہنا تھا کہ ہم نے ظلم کیا کہ ہم اس جنگ میں شرکت کر کے ہم نے 80,000 لوگ جو ہیں وہ اپنے مروائے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، جس کے بعد دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑے گی اور سارے پاکستان میں جو خودکش حملے ہو رہے تھے وہ نہیں روکے جا سکتے، یہاں تک کہ امریکہ جیسی سپر پاور بھی جو ہے وہ خودکش حملہ کے اوپر جو ہے وہ قابو نہیں پا سکی تھی۔ اس پر جسٹس قاضی محمد امین نے کہا کہ وزیر اعظم آپ ہمارے بھی وزیر اعظم ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، یہ بھی پوچھنا ہے کہ 9 پولیس اہلکار جو کہ سادوکی کے اندر قتل ہوئے لائن آف ڈیوٹی میں، آپ کی حکومت ہے وہاں پر پنجاب کے اندر بھی، اور آپ اس وقت بھی پرائم منسٹر ہیں، آپ کی حکومت بھی ہے، اور بطور پرائم منسٹر آپ نے اس واقعے کے اوپر کیا کیا۔ اس پر جو ہے وہ پرائم منسٹر نے کہا کہ میں سیاق و سباق کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزیں آپ عدالت کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نیشنل ایکشن پلان کو ہم نے مزید مضبوط کیا اور ایک نیشنل کوارڈینیشن بنی ہے، اور تمام جو سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا جو ہے وہ ہم نے کیا ہے، ایک کوارڈینیشن کی ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ افغان فال کے بعد جب طالبان نے ٹیک اوور کیا اس کے بعد سے جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوئی اور تقریباً 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر مہاجرین کی صورت کے اندر آئے، اور اس دوران بھی جب سے اب تک جو ہے وہ 100 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہو چکے ہیں، اور آئی ایس آئی اور پاکستان جو ہے وہ انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی ایس جو ہے داعش ان کے لوگ، اور اس کے علاوہ جو طالبان تھے پاکستان کو مطلوب تھے وہ افغانستان سے ان 2.5 لاکھ لوگوں کے اندر جو ہے وہ پاکستان میں آ گئے، اور یہاں تک کہ بلوچ دہشت گرد جو ہے وہ بھی افغانستان کے اندر چھپے ہوئے تھے وہ بھی پاکستان کے اندر آ گئے ہیں۔ دہشت گردی بڑھ چکی ہے۔ اب تمام خفیہ ادارے جو ہیں وہ ہماری کوارڈینیٹڈ ایک انٹیلیجنس رپورٹس آتی ہیں، اور وزیر اعظم نے یہ کہا کہ میں آپ کو یہاں نہیں بتا سکتا کہ ہم نے کتنی چیزیں، کتنے ایسے خوفناک واقعات تھے جو اس انٹیلیجنس کوارڈینیشن کے ذریعے ہونے سے بچائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ طالبان کے ٹیک اوور کے بعد سے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہوئے ہیں۔ اس پر چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ کیا ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان میں ہم محفوظ نہیں رہے ہیں پرائم منسٹر؟ اس پر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے کہا کہ جب تک افغانستان سیٹل نہیں ہوتا ہمارے مسائل ہیں، اور 2.5 لاکھ لوگوں میں وہ لوگ جو کہ مختلف حوالے سے طالبان دہشت گرد تھے یا دوسرے لوگ جو تھے جن میں بلوچ تھے وہ بھی، اور داعش کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آ گئے ہیں۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اس موقع پر جو ہے وہ عمران خان جو ہیں انہوں نے عدالت سے یہ کہا کہ جناب میں جو ہے وہ بالکل قانون کی حکمرانی کے اوپر یقین رکھتا ہوں، اور عدالت حکم دے ایکشن لینا میرا کام ہے کہ کون ذمہ دار ہے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ اس پر جسٹس اعجاز الاحسن جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے عدالت نے 20 اکتوبر کو ایک آرڈر دیا تھا، اور وہ آرڈرز میں مخصوص لوگوں کے حوالے سے نہیں تھا کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے، اور جنہوں نے اس انٹیلیجنس سے فیلئر تھا یا اومیشنز تھی اور جو ان میں ہائی رینکنگ اعلیٰ سطح پر موجود لوگ تھے ان کے خلاف جو ہے وہ آپ کارروائی کریں۔
इस पर उन अदालत ने यह भी कहा कि आप हमें ये यकीन दहानी करें कि आप इन अफराद के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे ताकि जो शहीद बच्चे हैं उनके वालिदैन उनको जो है वो तसल्ली हो सके। इस पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये कहना था कि सर मैं एक बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि 25 साल इंसाफ की तहरीक हुई, तहरीक इंसाफ जो है वो इंसाफ की बालादस्ती के लिए ही जो है वो काम कर रही है। आप हुक्म करें, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, मैं एक्शन लूँगा। अटॉर्नी जनरल ने मुझे बताया कि जो 20 अक्टूबर का हुक्म है उसके अंदर जिन अफराद के नाम हैं वो उनके ऊपर इखलाकी जिम्मेदारी है, तो इखलाकी जिम्मेदारी के हवाले से किसके खिलाफ क्या FIR कट सकती है, आप हुक्म करें, एक्शन लेना मेरा काम है। इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि ये कोई बात नहीं है कि ये अफेयर्स किस तरह से होंगे, कुछ भी हम सब कुछ जो है वो अदालत कह चुकी है। इस पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर कहा, उन्होंने कहा कि अदालत जो है APS वाक़या के ऊपर अमल दरामद के हवाले से एक आला सतही कमीशन बना दे। हमारे नज़दीक कोई भी जो है वो मुकद्दस गाय नहीं है और मैं यकीन दिलाता हूँ कि कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि अदालत के जो कमीशन की रिपोर्ट है उसके अंदर कोई भी एक ऐसा पैराग्राफ नहीं है जिसके अंदर स्पेसिफिकली मौजूद हो कि उसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि उस वक्त के वज़ीर दाखिला, आर्मी चीफ, वज़ीर आला जो थे उनके खिलाफ जो है वो भी इस हवाले से उनकी जिम्मेदारी बनती है और वो इखलाकी जिम्मेदारी बनती है। इस पर जस्टिस इजाजुल अहसन ने कहा कि हमने कहा कि आप अवामी सतह पर उन अफराद का, उन आला अफराद का जिनकी गफलत और से जो है ये इतना बड़ा सानिया हुआ, उनके नाम पब्लिक तौर के ऊपर, उनको अवामी तौर पर उनकी जिम्मेदारी जो है वो की जाए। इस पर जो है चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वज़ीर आज़म अब तो आप पावर के अंदर हैं और इक़दाम करना आपका काम है। बाद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने ये कहा कि अदालत जो है वो जैसे इजाजुल अहसन और अदालत की जब अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि 20 अक्टूबर का जो हुक्म है हमारे साथ ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सानह आर्मी पब्लिक स्कूल अस्कुद नोटिस केस की समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी है।